ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں پہلے کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز تو اب ختم ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام، تو بجٹ تو آ جائے گا، ہو بھی جائے گا، اور سب کا خیال ہے کہ اگست تک کے پیسے ہیں ہم جیسے تیسے کر لیں گے. چائنا ہمیں بیل آؤٹ تو مومنٹری ریلیف دے سکتا ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے. نیا اگر پروگرام آئی ایم ایف کا ہم جاتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسی طرح کا ایک نیا بنے گا کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کم از کم ہوگی، یا اس سے بھی خوفناک چیز ہوگی؟ شکریہ مالک. میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، بیکاز چین نے ہم کو کئی مرتبہ ہیلپ کی ہے، دیگر ممالک نے، اور ہم اب ڈیٹ ری پروفائلنگ کرتے ہیں فورن ڈیٹ کی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ صرف 2 بلین کا انٹرسٹ ہے فورن ڈیٹ پہ، زیادہ نہیں ہے. اور لوکل ڈیٹ خدا نخواستہ اگر ری پروفائلنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے بینکس جو انہوں نے اب جو بیچارے ہمیں گورنمنٹ کو فائنینس کرتے ہیں ان کی کیپٹل مسئلے میں آ جاتی ہے. سو ری پروفائلنگ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ری پروفائلنگ کی طرف نہ جایا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروگرام نہیں بھی ہوتا اور آخری قسط نہیں بھی آتی تو پھر فور اگر جو ہے وہ بجٹ کے بعد آئی ایم ایف سے پروگرام کر لیں. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ دا بیسٹ انشورنس اگینسٹ ڈیفالٹ از آئی ایم ایف پروگرام، اور آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا تو پھر آپ کو دیگر راستے کھل جاتے ہیں. جیسے حفیظ پاشا نے ابتدائیے میں آپ کے کہا کہ پھر ورلڈ بینک بھی آ جاتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آ جاتا ہے، دوسرے کمرشل لونز بھی آ جاتے ہیں، اور اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو یہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایک ملک ہے، چاہے وہ چین جتنا بڑا ملک ہو یا سعودی عرب جتنا امیر ملک ہو، وہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتا اکیلا جب تک کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نہ کھڑا ہو. تو پاکستان کے لیے دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو اوائڈ ڈیفالٹ بچنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ آئی ایم ایف ہے. وہ اگر ابھی نہیں ہو رہا تو بجٹ کے فوراً بعد ہونا چاہیے، لیکن آئی ایم ایف سے ہم کو اپنے مذاکرات ختم نہیں کرنے چاہیے. لیکن ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بڑا ہی ٹف رہا ہے. اب ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ انٹرنیشنل پالیٹکس زیادہ ہوئی ہے. پرائم منسٹر بھی فرما رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب تو غصے میں آ جاتے ہیں جب بات ہوتی ہے اس معاملے میں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دیں، اور دنیا میں ایک تاریخ میں آئی ایم ایف نے کسی ملک کے ساتھ پری کنڈیشنز میں ایسی شرائط نہیں رکھی جو پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے کر رہا ہے. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ بڑی پالیٹکس ہو رہی ہے امریکہ چین کے پھڈے والی، کہ ہم چائنا گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر نیا پروگرام کیسے ہوگا؟ اگر آئی ایم ایف نے تو ایسی سٹیٹمنٹ بھی نکال دی کہ جی لا اینڈ قانون اور اس کے مطابق آپ پیسفل سولوشن ڈھونڈیں، جو کبھی آئی ایم ایف نے کہا، اور اس پہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے جواب دیا کہ آپ ہمارے انٹرنل افیئرز میں بول رہے ہیں. اس سے پہلے فنانس منسٹر نے کہا آئی ڈیم کیئر. تو فنانس منسٹر، ان کی منسٹر آف اسٹیٹ دونوں ایگریسو ہیں. آئی ایم ایف کھل کے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہا جو کبھی دی نہیں. تو یہ تو بڑی ہی خوفناک لیول آف ریلیشن شپ ہے. تو اف دس پروگرام بریکس ڈاؤن ابھی، تو پھر کس ہمیں اس میں ہم آپٹیمسٹ کیوں ہیں کہ نیا معاہدہ ہوگا یا بہتر معاہدہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ کی جو پہلی بات تھی اس میں بہت وزن ہے کہ امریکہ اور چین کی جو آپس کی کشیدگی ہے یا جو کمپٹیشن ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. بیکاز ہم اگر چین کے قریب جاتے ہیں تو امریکہ کو بہت برا لگتا ہے، اور ان پرٹیکولر جو ان کو بری چیز لگتی ہے وہ یہ ہے، یا ان کو خوف ہوتا ہے آئی ایم ایف کو یا امریکہ کو، کہ اگر وہ ہم کو پیسے دیتے ہیں، چاہے وہ بہت کم پیسے ہوں، 1 بلین آئی ایم ایف سے آئے گا، تقریباً 1.5-2 بلین ورلڈ بینک سے آ جائیں گے، 2 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک جائیں گے، تو یہ 5-6 بلین کا جو ہم کو ویسٹرن کنٹریز سالانہ پیسے دیتی ہیں، ویسٹرن انسٹیٹیوشنز، کہ اس میں ان پیسوں سے کیا آپ چین کی کہ جو سی پیک کے لونز ہیں وہ تو سروس نہیں کر رہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ چین بھی ہم کو پیسے دیتا ہے، دیگر ممالک بھی ہم کو پیسے دیتے ہیں، اور چین کی ہم کوئی چیزیں ان پیسوں سے سروس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم موسٹلی ان کے ہی لونز ان کے پیسوں سے سروس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن امریکہ کا ایک چین کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو رجحان ہے، اور اس کا ہم کو جواب دینا پڑتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کمپٹیشن سے پہلے سے تھا. لیکن پاکستان کا خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونا نہ صرف پاکستان کے اور پاکستان کے دوستوں کے حق میں نہیں، پاکستان کے مخالفین کے بھی حق میں نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اور خطے کا ملک ہو یا کوئی بھی دنیا کا اور ملک ہو، امریکہ ہو یا کوئی بھی یورپ کا ملک ہو، وہ یا چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی بہت مدد کریں گے، گو کہ اتنی مدد نہیں کریں گے جتنی شاید پچھلے ادوار میں کرتے رہے، لیکن تھوڑی بہت مدد وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی درست ہے آپ کی کہ آئی ایم ایف بھی ٹف ہو رہا ہے.
لیکن پھر ہم نے بھی کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو بہتر ہینڈل کر سکتے تھے، اور کچھ ایسے بیانات دیے گئے ہیں ہماری طرف سے بھی کہ جو اس سے، یا کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں مور امپورٹنٹلی، کہ جس سے آئی ایم ایف کو کانفیڈنس نہیں آ رہا کہ کیا پاکستان صحیح سمت میں جانے کو تیار ہے یا نہیں ہے۔ اگر پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 3 مرتبہ آئی ایم ایف کے سے کیے ہوئے معاہدوں سے ہٹ گئے ہیں، 2 مرتبہ عمران خان صاحب نے وہ معاہدے توڑے ہیں، اور پھر اس بار ڈار صاحب بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے جو معاہدہ تھا، اگر ہم 3 مرتبہ ہٹ گئے ہیں تو 4تھی مرتبہ آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے دے گا تو وہ ذرا سا سوچے گا تو صحیح، تو وہاں تک تو آئی ایم ایف کی بات ٹھیک لگتی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کی یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو پاکستان کر سکتا تھا وہ پاکستان نے کر لیا، جتنے جو انہیں اقدامات کہے تھے پاکستان نے وہ کر لیے۔ جو فرق رہ گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا $6 بلین لے کر آؤ دنیا سے، ہم شاید $4 بلین کا انتظام کر سکیں، $2 بلین کا نہیں کر پائے۔ آئی ایم ایف میرے خیال سے اگر وہ چاہتا تو اسٹاف لیول اگریمنٹ کر سکتا تھا، جو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ڈار صاحب وغیرہ کہہ رہے ہیں، ڈار صاحب وغیرہ کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں کہا تھا 3 بلین ہم آپ کو بھی دیں گے، 3 بلین جو دوسرا ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ہوگا، اور ان لوگوں نے اس کو ضد بنا لیا کہ آپ پہلے کریں۔ ایک مجھے چیز بتائیں، ایک پھر میں لیٹسٹ پہ آ جاؤں گا کیونکہ آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے رہیں، یہ جو تعطل ہوا تھا 5-6 ماہ کا جب ڈار صاحب وزیر بنے ہیں اور سارا کچھ ہوا، ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے آئی ایم ایف نہیں آ رہا تھا، لیکن وی بلیو کہ ہماری سائڈ سے بات چیت رکی تھی سپٹمبر کے بعد۔ کس کی طرف سے ڈیلے ہوا تھا یہ تعطل، کس کی طرف سے پیدا ہوا تھا؟ ہماری فائنینشیل ٹیم سے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آنا تھا مشن یہاں پہ؟ مالک ایکچولی میرے خیال سے کمیونیکیشن میں تعطل تو نہیں ہوا تھا، ہفتے 2 ہفتے میں بات ہو ہی جاتی تھی۔ ڈار صاحب خود بھی اکتوبر میں گئے تھے، جو ان کے فال کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اکتوبر کی میٹنگز میں گئے تھے، لیکن یہاں پہ جب ہم نے ایکسچینج ریٹ کو روک لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے 228 229 پہ، آپ کو یاد ہے کہ وہ 260 270 کی اس وقت وہ مارکیٹ ہوتی تھی، اوپن مارکیٹ۔ پھر اس کے بعد ایکسپورٹس کم ہو گئے کیونکہ آپ نے روکا ہوا تھا اس کو، ریمیٹنس کم ہو گئے تو ہماری پوزیشنز خراب ہوتی نہیں، پھر کچھ ایسے بیانات بھی دے دیے تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ پیسے بھی جو ری رول ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹرن بینکس کو ری رول کر دیں گے جو عام طور پہ کرتے ہیں، جب انہوں نے نہیں کیا تو یہاں پہ ضرورت بڑھ گئی۔ تو میرے خیال سے کمیونیکیشن تو تھا لیکن کسی بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ڈالر کو چھوڑیں، ہم یہ چاہ رہے تھے نہیں چھوڑیں گے۔ جب پھر ہم نے چھوڑا تو پھر وہ 260 270 پہ آیا۔ اس کے بعد پھر ان کو ایسے لگنے لگا کہ ہم نے پھر روکا تھا کیونکہ یہ فرق آ گیا تھا 315 اور 285 میں، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ ان کو یہ تھا کہ تھوڑے سے ریونیوز اگریسولی اور جمع کریں۔ اگر آپ ریونیوز آپ نے جو وعدہ کیا تھا یا جو ٹارگٹ تھا اس پہ نہیں آ رہے، آپ نے امپورٹ کم کر لیے تو آپ کا ایف بی آر کا ٹارگٹ کم ہو گیا تو کہیں اور سے جمع کریں۔ وہ بہرحال پھر ہم نے کر لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی شاید تاخیر شاید کچھ ہماری اقدامات کی وجہ سے ہی تھی۔ ایک چیز بتائیے، ایک آپ پہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ نے ٹرینڈ شروع کیا تھا امپورٹس کو بڑا اسٹرانگلی کرب کرنے کا، اور لوگوں کا جی یہ اپنا ڈیفیسٹ بیلنس ہو رہا ہے، جبکہ 80% آپ کی امپورٹس نیسیسری ہیں آپ کی پروڈکشن کے لیے، اور وہی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ڈرائیو بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب اپنی خود، یہ ایگ اینڈ چکن والی بات آ گئی ہے، اب اگر آپ نے خود ہی اپنی انڈسٹری کو نچوڑ دیا، مار دیا، نہ ادھر سے پروڈکشن کیپیسٹی ختم کر دی، تو آپ نے بک تو چلیں بیلنس کر لی کچھ عرصے کے لیے، لیکن آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے۔ اب پچھلے آپ کو کوئی 32% ڈراپ آ گیا سارا ایکسپورٹس کے اندر سب کچھ، تو پھر یہ کیا فائدہ ہوا اس چیز کا؟ ڈالر بھی آپ کا چڑھ گیا، اس نے اور تباہی پھیر دی۔ جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو میں نے کوشش کی تھی اس میں میں نے 2 کسٹم کے چیپٹرز تھے ہارمونائز کوڈ میں، چیپٹر 84 اور چیپٹر 85، ان دونوں کے ایکسپورٹس پہ ہم نے پابندی لگائی تھی، اور اس میں اسپیئر پارٹس تھے، نئی مشینری تھی، کیونکہ ٹرف کے لون کی وجہ سے بہت ساری فیکٹری آ گئی تھی، اور آج بھی فیکٹریاں بند رکھی ہیں کیونکہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو میں مزید اس وقت فیکٹریوں کے اوپر خرچہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اور دوسرا یہ کہ اسپیئر پارٹس وغیرہ جو کمپنیز منگواتی تھی، میں نے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ کو کری تھی کہ بھئی آپ اپنا جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے 10% آف ایکسپورٹس پہ منگوا لیں، اس سے زیادہ کیوں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ میرے پاس، اور اس کے بعد ہم نے 2 چیزیں کی تھی کہ اب نئی گاڑیاں ایک دم بین کر دی تھی میں نے کہ نئی گاڑیاں بالکل نہیں آئیں گی.